نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 192 اور 193۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فَإِن تَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فلا، تو نہیں، عدوانہ کوئی زیادتی، الا سوائے، علی الظالمین، اوپر ظالموں کے۔ ظا لام میم روٹ ہے اس کا۔ انتہوا کا روٹ نون ہا یا نہیں، کبھی آپ نے امر اور نہیں پڑھا ہے، منع کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، قتال سے، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت، اگر تم باز آ جاؤ، خواہ تم نے کیسے جرم کیے ہوں، کتنا کچھ بھی غلط کر چکے ہو، سب معاف کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس میں بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جیسے وحشی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کا کلیجہ چبایا، اور ابو سفیان جو ہر جنگ میں ان کی طرف سے جنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان سب نے فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام قبول کیا تو ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی بیوی کی امان کے ساتھ آیا، اور باقی سب بھی، اور حضرت ام ہانی نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور جن لوگوں نے نہ تو توبہ کی اور نہ ہتھیار ڈالے ان کو بھی مار دیا گیا۔ خالد بن ولید کو دیکھیے، جن کی وجہ سے مسلمانوں نے احد کی لڑائی میں بہت مشکل اٹھائی۔ اسی طرح ہند کو دیکھیے، بعد میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، جس دین کو انہوں نے قبول کیا وہ سچا دین ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام کسی کی ذات کے خلاف نہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں وجود میں آیا۔ جنگ صرف ضرورت کے تحت، اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصود ہو، صرف وہاں کی جاتی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کا توڑ کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو بندوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر بندوں کو دوسرے بندے اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پر ظلم و جبر کریں تو پھر طاقت کے ساتھ ایسے بندوں کو جبر سے ہٹانے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ وہی بات کہی، وہ اپنا یہ ظلم چھوڑ دیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے کہا گیا ہے زیادتی نہ کرنا، یہاں کہا گیا ہے زیادتی کرنا۔ یہاں عدوان کا لفظ مشاکلت کے طور پر آیا ہے۔ یہ مشاکلت کیا ہے؟ جیسا عمل ویسی جزا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے قرآن پاک میں کنٹراڈکشن ہے، وہاں کہا گیا زیادتی نہ کرو، یہاں کہا جا رہا ہے ظالموں پر زیادتی ہوگی۔ یہاں مراد ہے جتنا کوئی ظلم کرے گا اتنا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اسے کہتے ہیں باب مشاکلہ، جیسا عمل ویسی سزا۔